پھر اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی اپنی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوا وہ کامیاب ترین لوگ ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خسارہ نقصان اٹھایا اور جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جیسے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو جہنم ان کے چہروں کو ایسا جلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، یہ بد شکل بن جائیں گے، ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی بد عملیوں کی وجہ سے۔ اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس میری آیات میری احکام نہیں آئے تھے؟ بتانے والوں نے تمہیں بیان نہیں کیا تھا، نہیں بتایا تھا کہ یہ دین اسلام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ فکنتم بہا تکذبون، انہوں نے بتایا، تم نے سنا لیکن تم نے ٹھکرا دیا تھا، جھٹلا دیا تھا، کوئی نہیں مانی تھی میری۔ یہ آج اس کا انجام ہے، یہ تمہاری شکلیں بگڑ گئی، دردناک قسم کے عذابات جب شروع ہوں گے تو یہ سارا منظر اللہ نے قرآن مجید میں یوں بیان کر دیا۔ سورۃ المؤمنون کا آخری یہ رکوع چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جیسے ہی جہنم کے عذابات کا سامنا ہوگا تو پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو، جہنم میں جا کے اللہ کو آوازیں دیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم بدبخت تھے، بدبخت رہے، ہم برے تھے مانتے ہیں، ہم نے ظلم کیے ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بار ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ایک بار صرف جہنم سے نکال دو، جو جو کہو گے وہ مانیں گے اور ویسے زندگی گزاریں گے جیسے آپ کے احکامات ہوں گے۔ یہ جہنم میں جا کے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، یا اللہ اگر آج کے بعد آپ ایک بار جہنم سے نکال دو، اس کے بعد ایک بھی نافرمانی کریں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے، جو مرضی سزا دینا۔ ایسی دردناک اور وحشتناک ہے جہنم کہ صرف ایک جھٹکا جہنم کا ساری وہ چدراہٹیں، وہ عہدے، وہ نسب، سب کچھ بھول جائیں گے کہ یا اللہ بس ایک بار نکال دو، ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب دنیا کی زندگی سالوں کی زندگی ہے اور لاکھوں کے حساب سے یا بے حساب نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں جاتے ہی جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونی ہے، وہاں جاتے ہی اللہ کے حضور یہ رونا پیٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ صفتیں اللہ کی ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے رحیم ہے، بڑے رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑی نرمی کرنے والے تو جب وہ روئیں گے، چیخیں چلائیں گے، تڑپ رہے ہوں گے، اللہ کو آوازیں دیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی سنیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ جب وہ چیخیں چلائیں گے نا، اللہ کو آوازیں، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کی بات میں سنوں گا، لیکن ایک جملہ اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے جو جہنم کے عذابات سے بھی زیادہ بدترین اور سخت ترین ہوگا اور اذیت ناک ہوگا ان کے لیے۔ عذابات تو پہلے بڑے سخت، جب اللہ کو پکاریں گے بار بار، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک بار آواز دیں گے اللہ جواب دیں گے، پتہ نہیں کتنے سال یا کتنی صدیاں گزر جائیں گی۔ پہلے تو ایسے ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے، ان کو سزائیں ملنا شروع ہوں گی تو یہ لوگ شیطان کو گالیاں دینا شروع کریں گے۔ شیطان بھی وہاں ہوگا، وہاں نظر آئے گا تو اس کو گالیاں دیں گے،
کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، تو نہ ہمیں بدعمالیوں پہ لگاتا تو ہم کبھی جہنم میں نہ آتے۔ لیکن شیطان کا جواب کیا ہوگا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے نہ گالیاں دو، گالیوں کے حقدار تم خود ہو، میں نے تم میں سے کسی پر زبردستی نہیں کی تھی، کبھی کسی کو میں نے بازو سے پکڑ کے کھینچ پہ گناہ پہ لگایا تھا؟ کبھی ایسے ہوا کہ اذان ہوئی تم مسجد میں آ رہے ہو، میں نے دھکے دے کے باہر نکالا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی تمہارے پاس تھے، میری سوچیں بھی تمہارے پاس تھی، تم میرے پیچھے لگ گئے، اپنی مرضی کی تم نے۔ جب شیطان کی طرف سے اس طرح کے جوابات ہوں گے تو پھر جہنم کا جو نگران مالک نام کا فرشتہ دروغہ ہے اس کو پکاریں گے کہ اللہ کو کہو ایک بار ہماری بات ہی سن لے، اور یہ پکار چیخو پکار کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال یا کتنی صدیاں یا کتنے سال گزر جائیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کتابیں ہیں، وہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ پھر جب وہ مالک فرشتے جو ہیں وہ جواب دیں گی ان کو، کتنی دیر بعد یہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جواب کیا دیں گے؟ ہمیں پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم تو مقرر کیے گئے ہیں، حکم کتابیں ہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا ہم نے وہی کرنا ہے، ہمیں آوازیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پکارنا چاہتے ہو تو اللہ کو پکارو۔ پھر جا کے یہ لوگ اللہ کے ہاں آہو بکا شروع کریں گے، اور وہاں کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر بعد جا کے اللہ ان کی بات سنیں گے اور جواب دیں گے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کن کو ڈالا ہے؟ جن سے اللہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، جو اللہ کو برے لگتے تھے، جن پر اللہ بہت زیادہ ناراض ہے، تو فوراً تو نہیں اللہ ان کی بات سنیں گے۔ لیکن پھر بھی جب یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکاریں گے کہ یا اللہ ایک موقع دے دو، ایک بار جہنم سے نکال دو، ذرہ برابر بھی نافرمانی ہوئی تو جو مرضی سزا دینا، پھر ہم ظالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دیں گے، اور جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیلو تم یہاں ہی جلو گے، آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گا، اور تم مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ایک امید تھی ان کے پاس کہ اللہ سنیں گے، شاید کچھ رحم ہو جائے گا، اب یہاں پہ وہ امید بھی ختم، پھر صرف جلنا ہے، تڑپنا ہے اور سزائیں ہیں۔ یہ ہے جہنم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ بچ جاؤ، دنیا کی زندگی میں نافرمانیاں نہ کرو، حلال حرام کی تمیز کرو، سمجھو ان باتوں کو جائز اور ناجائز کیا ہے۔ تم کہتے ہو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوگا، تڑپو گے وہاں، جلو گے وہاں، مرو گے نہیں، یہ ہوگا۔ تم کہتے ہو نا رشوت ہی ہے نا، کون کوئی دیکھ رہا ہے، سود سے مال بڑھ ہی رہا ہے نا، کسی کو کیا پتا ہے، جھوٹ بولا ہے کسی کو تو پتہ نہیں چڑھنے دیا میں نے، 2 نمبری بے ایمانی کی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے اور اس کے حساب میں تجھے جلنا پڑے گا۔ یہ ہوگا جب کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، زندگی گزر رہی ہے تیری، لیکن صرف موت تک، جیسے ہی موت آئے گی تیرے اختیارات ختم، پھر اللہ کی مرضی شروع ہو جائے گی۔ اب یہیں بس نہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے نا تو تم ذلیل ہو کے یہاں ہی رہو گے، تمہارا میرا رابطہ بالکل ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید تھوڑی بات کریں گے ان سے، اور یہ اللہ ان کی سنیں گے نہیں، صرف سنائیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟
انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. تمہیں یاد ہے، اللہ جہنمیوں کو کہیں گے، تمہیں یاد ہے کہ دنیا میں میرے کچھ بندے تھے جو میری یاد میں رہتے تھے اور تمہیں بھی دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن فاتخذتموہم سخریہ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. میرے بندے دین کی دعوت لے کے تمہارے پاس پہنچتے تھے، تمہیں کہتے تھے کہ یہ حرام ہے چھوڑ دو، یہ حلال ہے یہ کرو، گزارا مشکل سے ہوتا ہے کر لو لیکن حرام نہ کرو، تم ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہ اللہ یاد دلائیں گے وہاں پر. آج کہتے ہیں نا کہ اتنی دیر سے تو اس محکمے میں ہے، تو نے کیا بنایا ہے، ذاتی گھر تک نہیں خرید سکا تو. دیکھا ہمارا بندہ یا میں اس محکمے میں صرف 2 سال سے ہوں اور دیکھ میرے کتنے پلاٹ ہیں، کتنی جائیداد میں نے بنا لی ہے. بھائی محکمے میں آئے ہو کو فائدہ اٹھاؤ. یعنی کہ وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ تو بھی یہ رشوت کے بازار میں آگے آ جا. تو جو سمجھاتا ہے کہ بھئی وہ صحیح کر رہا ہے، اگرچہ بیچارے کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہے، لیکن رزق تو حلال کما رہا ہے نا. تو تم مذاق اڑاتے تھے، کما لو رزق حلال، اپنا گھر کبھی نہیں خرید سکو گے، یہ دیکھو میرے پاس کیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فاتخذتموہم سخریہ، تم میرے بندوں کا مذاق اڑایا کرتے، تمہیں یاد ہے. لیکن اب دیکھو انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج تمہارے مذاق پر وہ صبر کرتے رہے، میرے احکامات کو مانتے رہے، میری مرضی کی زندگی گزاری انہوں نے، تمہارے مذاق پر وہ صبر کرتے رہے، گزارا کیا انہوں نے، لیکن آج انہم هم الفائزون، وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور جنتوں میں پہنچ چکے ہیں. اور یہ کامیابی ہمیشہ کی کامیابی. اب یہ ان کے لیے مزید اذیت ناک چیزیں ہوں گی. یاد آئے گا وہاں سارا کچھ کہ ہاں ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ ہر وقت تمہیں نماز کی پڑی رہتی ہے، کاروبار کی طرف دھیان ہی کو نہیں دے رہا. یعنی کہ اس طرح کی ہم مذاق کی باتیں کیا کرتے تھے، آج وہ جنت میں ہیں اور ہم کہاں پڑے ہوئے. اور یہ اللہ ان کو یاد دلائیں گے کہ یہ تمہارے کارنامے تھے جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات یاد کرائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، مجھے بتاؤ تو صحیح جہنمی ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ دنیا میں کتنی دیر رہے ہو. اب جہنم میں پڑے ہو تو دنیا میں کتنی دیر رہے ہو. تو جواب کیا ہوگا، لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. یا اللہ جی آپ کو تو پتہ ہی ہے، ایک دن یا آدھا دن. یہاں 70 سال 80 سال کی زندگی گزار کے گئے، لیکن جہنم ایسی دردناک جگہ ہے وہاں جاتے ہی یہ زندگی بھول جائے گی. کیا کہیں گے، ایک دن یا آدھا دن، یہ یہاں کی ساری عیاشیاں بھول جائیں گے، ایسی دردناک جگہ ہے وہ. صرف ایک دن یا آدھا دن. اور آپ تو جانتے ہیں، اللہ کو کہیں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں ایک دن یا آدھا دن. اور دنوں کی گنتی والوں سے آپ پوچھ لیں، فساری العاد دین، اتنی دیر دنیا میں رہے. تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوگا کہ کتنے بے وقوف ہو تم لوگ، کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو. یہ جہنم کی زندگی اور وہ جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی. اور جس کو تم ایک دن یا آدھا دن کہہ رہے ہو، تمہارے کہنے کے مطابق مان ہی لوں کہ وہ ایک دن تھا یا آدھا دن تھا، لیکن بے وقوف ہو، تم ایک دن یا آدھا دن میری مان نہیں سکے. وہ ایک آدھا دن ہی میری مان لیتے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے. کتنا بڑا نقصان کا سودا کیا ہے تم نے. وہ تھوڑی سی زندگی
لامحدود زندگی کو کامیاب بنا سکتی تھی، لیکن تم نے اس تھوڑی کو زندگی کو میری اور میرے نبی کی اطاعت میں نہیں گزارا، تو آج ہمیشہ کی ذلت اٹھاؤ گے۔ تو یہ زندگی میرے بھائیوں جو ہمیں لگ رہی ہے نا کہ میں جوان ہوں، جوانی کے 10-20 سال، بندہ سمجھتا ہے کہ میرے بڑھاپا ہونا کیوں نہیں ہے، بوڑھا ہونا ہی کیوں نہیں ہے۔ اکثر بوڑھے لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جا کے، اکثر لوگوں نے یہ خود اپنی زبانی کہا ہے کہ زندگی کیا ہے سمجھ ہی اب آئی ہے، اور اب ہم اپنے بچوں کو جو جوان ہیں سمجھاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا جیسے جوانی میں تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی، آج ان کو آج وہ جوان ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوانی جو بندہ اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے وہ قیامت کو نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، جب سارے اختیارات ہوتے ہیں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں، ایسے ہوتا ہے جیسے کائنات کا مالک میں ہوں، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں، رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں، اولاد کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک کاروبار بند ہوا تو کیا میں 10 اور کھول لوں گا؟ جوانی ہے نا، جذبہ ہے، جوش ہے، اور عروج میں پہنچا ہوا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ اسی زندگی میں تیری ایسی حالت ہونے والی ہے تجھے سمجھ نہیں آئے گی یہ کن کن کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے، اور کون کون سے بول تو نے جوانی میں بولنے تھے، آج انہی وجہ سے تیرا بڑھاپا اذیت ناک گزر رہا، نہیں سمجھ آتی۔ کئی بوڑھے لوگ کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں؟ تو کئی بار سمجھایا کہ ذرا غور کرو جوانی تمہاری کیسے گزری ہے، تو ایسے ایسے کارنامے خود بیان کرتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نے یہ بولا تھا، یہ کیا تھا فلاں فلاں وقت میں۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ آگے چل کے کیا فرماتے ہیں اسی صورت میں، افحسبتم انما خلقناکم، انہی جہنمیوں کو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے دنیا کی زندگی ایسے گزاری جیسے تم بیکار تھے، تمہیں میں نے بیکار بنایا اور تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، منمانی کرو جیسے مرضی گزارو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ سمجھا ہوا تھا کون سا اللہ کے حضور کھڑا ہونا، اللہ کے حضور حساب دینا ہے، ایسی زندگی گزار کے آئے ہو، وہ زندگی جس کو تم اب کہہ رہے ہو ایک آدھے دن کی زندگی تھی، اور واقعہ ہی دنیا کی زندگی آخرت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یا بچپن ہے، لڑکپن ہے، دین کی سمجھ آ چکی ہے تو عمل اس کے مطابق کر لو، کامیابی بلائی اور اسی میں ہی ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی اور بلائی نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات جو اکثر طور پر مرتے ہوئے پچھتاوا رہتا ہے یا مرنے کے بعد پچھتاوا ہوگا، جس کا قرآن مجید میں اور احادیث میں ذکر ہے، نیکیوں کے زمرے میں بہت بڑی نیکی ہے صدقہ کرنا، اور قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آخر میں جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی وہ یہی تھی نا کہ مرتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دو، میرے پاس بڑا مال ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدقے کی بڑی اہمیت ہے، صدقے کے بڑے فائدے ہیں، دعاؤں کی قبولیت میں بڑا اہم ترین کردار ہے صدقے کا۔ جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا اس کے بعد دعا کرتا ہے فوراً قبول ہوتی ہے، ایسی بڑی نیکی ہے صدقہ، ایسی بڑی نیکی ہے کہ آنے والی مصیبتیں بندے سے ٹل جاتی ہیں، مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے صدقہ، اور اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ نے مال دیا، صدقہ کیا، اسی مال کی وجہ سے قیامت کو بھی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ اب خیال آتا ہے، بڑا صدقہ کرنے کی چاہت ہے، جذبہ ہے، دل کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا مال ہی کوئی نہیں ہے، تنخواہ ہوتی ہے یا دکانداری ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، بمشکل اپنی ضروریات پوری ہوتی ہیں، کہاں ہم ہزاروں لاکھوں کیسے صدقہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو مایوسی نہیں ہے، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اور جیسے ہم لوگ ہیں صحابہ کرام بھی ایسے ہی،
وہاں بھی ایسے فرق تھا، کچھ غریب تھے کچھ امیر تھے۔ تو وہ صحابہ کرام جو غریب تھے، یہ بات انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی تھی کہ ہم روزے رکھتے ہیں، امیر لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، سارے نیکی کے کام برابر ہیں، لیکن جب کہیں صدقہ کرنا ہوتا ہے تو امیروں کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، وہ صدقہ کر جاتے ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہم پچھتاوے میں رہتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے مال نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں ہمارا قصور بھی نہیں ہے، محنت ہم پوری کرتے ہیں، کئی دفعہ امیروں سے زیادہ غریب محنت کرتے ہیں لیکن پیسہ امیروں کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر جو فیکٹری کا مالک ہے وہ کیا محنت کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2-3 دن یا 4 دن، زیادہ کرے گا تو پورا ہفتہ اس نے آنا ہے اے سی والے کمرے میں، گرمی کا موسم ہے تو بیٹھنا ہے، اگر سردی کا موسم ہے تو ہیٹر والے کمرے میں بیٹھنا ہے، چند سائن کرنے ہیں، فائلیں دیکھنی ہے، اٹھ جانا ہے بس۔ اور اسی فیکٹری کے اندر جو ورکر ہے انتہائی گرمی کے اندر وہ شدید گرم مشینوں میں کام کر رہا ہے، تو سخت کام غریب کر رہا ہے، امیر نہیں کر رہا ہے۔ تو یہی عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر لوگ صدقہ بھی کر جاتے ہیں، محنت ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پچھتاوا رہتا ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور اس میں قصور بھی ہمارا نہیں، محنت ہم کرتے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں بتا دوں، قیامت کے دن کافی سارے غریب لوگ جو دنیا میں غریب رہے ہوں گے، لیکن قیامت کو جب ان کے نامہ اعمال میں صدقہ دیکھا جائے گا تو امیروں سے بھی زیادہ ہوگا۔ دوبارہ پھر بولتا ہوں میں، سنیں، کافی سارے دنیا کے غریب لوگ بمشکل جو روزی روٹی کما سکتے تھے، قیامت کو نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے تو امیروں سے زیادہ صدقہ لکھا ہوگا۔ پیسے تھے نہیں تو یہ صدقہ آیا کہاں سے؟ اب سنیں اس حدیث پاک کو، جب صحابہ کرام نے عرض کی تھی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو مال زیادہ دیا کسی کو کم دیا، لیکن صدقہ صرف مال پر ختم نہیں ہوتا، صدقے کی وضاحت بہت زیادہ لمبی چوڑی ہے۔ تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے گا تو یہ ذکر مکمل 100 بار ہو جائے گا۔ یہ سارا اللہ کا ذکر 100 بار ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو 100 بار اللہ کا ذکر کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، جیسے اس نے 1000 کاموں میں صدقہ کیا ہے صدقہ لکھا جائے گا۔ فرمایا کہ تکبیرۃ صدقہ، تحلیلۃ صدقہ، تحمیدۃ صدقہ، تسبیحۃ صدقہ، یہ سارا ذکر جتنا تم کرتے ہو یہ تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ، تم اتنے عاجز آ چکے ہو کہ ایک دن میں 1000 صدقہ نہ کر سکو؟ مطلب کیا تھا کہ 100 بار بھی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ اب مزید آسان سمجھیے کہ سبحان اللہ اگر ہم 100 بار پڑھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، اور 100 بار سبحان اللہ مکمل۔ اجر کتنا ملا؟ 1000 صدقہ کرنے کا۔ ہم کاروبار ہی نا، سارے بندے کاروبار کرتے ہیں، دنیا میں کاروبار کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، کوئی چھوٹا کاروبار کوئی بڑا کاروبار، کسی نہ کسی طرح کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور کاروبار میں پلاننگ ضرور ہوتی ہے، منصوبہ سوچ ضرور ہوتی ہے۔ ہر دکاندار چھوٹا ہے یا بڑا، وہ سوچتا ہے کہ اپنے کاروبار کو مزید آگے کیسے بڑھاؤں۔ اگر کسی دکاندار کو بتایا جائے، چھوٹے دکاندار کو، کہ اتنی
ایٹم تو نے رکھی ہوئی اپنی دکان پہ، اگر یہ ایک ایٹم کا تو اور اضافہ کر لے، اس کی بہت زیادہ مانگ ہے اور اس پر تجھے بہت زیادہ بچت آئے گی، اور وہ ایٹم کا اضافہ کر لیتا ہے، ماہانہ بچت میں دیکھتا ہے پوری دکان کے برابر اس ایک کی بچت کافی زیادہ ہے، تو کیا وہ ایٹم چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ رکھے گا، وہ چیز بکتی ہے، نفع ہوتا ہے۔ تو جہاں یہ سوچ ہماری دنیا کے متعلق ہے اور ہونی چاہیے، کاروبار میں یہ سوچ ہونی چاہیے، کاروبار کیا ہے تو ترقی کرو، محنت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کے متعلق، نیکیوں کے متعلق بھی ایسی سوچیں ہونی چاہیے۔ اب غور کریں اس بات پر کہ 100 بار جس نے ذکر کیا نامہ اعمال میں کتنا صدقہ؟ بھائی میں نے ابھی بولا ہے 100 بار اگر سبحان اللہ پڑھا ہے تو کتنا اجر لکھا گیا؟ 1000، 10 گنا زیادہ۔ اب اگر دیکھیں نماز تو پڑھنی ہے، اب اگر ہم تھوڑا سا پلاننگ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد ہم نے یہ ذکر کرنا ہے، تو 5 نمازوں میں کتنی بار ذکر ہوا؟ 500، اور اجر کتنا؟ 5000۔ روزانہ 5000 کون صدقہ کرتا ہے بتاؤ؟ میں نے کیا کہا تھا؟ قیامت کو جب نامہ اعمال کھلیں گے تو غریب امیروں سے زیادہ صدقہ کر چکے ہوں گے۔ مطلب کیا؟ وہ ذکر اللہ کا بڑا کرتے رہے ہوں۔ امیروں کو یہی ضم ہوگا کہ ہم نے اتنا صدقہ کیا ہے، میں نے آج 500 مسجد میں دیا تھا، اور غریب 5000 کما چکا ہے صرف سبحان اللہ پڑھ کے۔ یہاں بھی پلاننگ ضروری ہے۔ اب تھوڑا اور آگے سوچ لیتے ہیں، یہی ذکر ہم نے کئی بار زندگی میں سنا ہوا ہے، کیا ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے؟ اگر بنا ہوا ہے تو بے حد اللہ کا کرم ہے، شکر ادا کریں۔ اگر نہیں بنا تو آج سے یہ معمول بنائیں کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ لازمی کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے مسجد میں بیٹھنا، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے، نماز سے سلام پھرا، آپ نے جلدی جانا ہے، جائیں، رستے میں چلتے چلتے پڑھ لیں، گھر جا کے پڑھ لیں، دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر نہیں یاد رہا اگلی نماز کے وقت یاد آیا وہ بھی اس وقت پڑھ لیں۔ اللہ کے اجر کے خزانے بند تو نہیں ہو گئے۔ تو بہرحال اگر پورے دن کی 5 نمازوں کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے تو کتنی نیکیاں کمائی، کتنا صدقہ کیا؟ 5000۔ اب اگر اس کو دیکھیں پورا مہینہ ہم یہی کام کرتے رہے 5 نمازوں کے ساتھ، یہ تو کتنا بن گیا؟ 1,50,000۔ کون امیر زیادہ ایسا ہے جو 1.5 لاکھ ہر مہینے صدقہ کرتا ہے؟ مہینے کے بعد مسجد کی بجلی کا بل ہوتا ہے، محلے کا جو امیر ہوتا ہے بمشکل 1000 نکالے گا، 5000 نکال دے گا۔ یا کہیں کو فنڈ کا اعلان ہے تو اس نے چلو مہینے میں 10,000 کر دیا ہوگا، اور یہ غریب 1.5 لاکھ صدقے کا اجر لے رہا ہے صرف سبحان اللہ پڑھ کے۔ آپ نے ایسے نہیں صحابہ کرام کو کہا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں تو تمہارے پاس بھی صدقہ ہے، کر سکتے ہو، اجر حاصل لے اللہ سے کر سکتے ہو۔ اب تھوڑا اور مزید سوچ لیں، اب اگر ہم 1 مہینہ کرتے ہیں تو کتنا اجر بن جاتا ہے؟ 1.5 لاکھ، 1,50,000۔ اگر 1 سال کریں تو 18 لاکھ۔ کون ہے مڈل کلاس یا اوسط طبقے کا بندہ جو سال میں 1 لاکھ صدقہ کرتا ہو؟ یہاں 18 لاکھ مل رہا ہے۔ یہاں پر نماز کے بعد، جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا، کئی بار سنا لیکن نماز پڑھی دوڑ گئے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ ذکر کی کوئی اہمیت ہے۔ 1 لاکھ، اور نمازیں پڑھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اگر ہم نے معمول بنایا ہوتا تو لاکھوں نیکیاں کما چکے ہوتے، لاکھوں کا صدقہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہوتا۔ اب ہماری تو کل آمدن سال کی 10 لاکھ بھی نہیں بنتی، تو 18 لاکھ صدقہ کیسے حاصل کر لیا؟ یہی وجہ ہے کہ قیامت کو ہوں گے دنیا کے غریب لیکن صدقہ زیادہ ہوگا۔ اگر تھوڑا سا اور سوچ لیں، دیکھیں نا، کاروباری سوچ ہے نا، جیسے ہم سوچتے ہیں اگر میں یہ چیز لے آؤں اس پہ مجھے 5 روپے بچت آتی ہے ایک پیس کے اندر، اگر یہ میرا پیس یعنی 100 پیس بچتا ہے تو کتنی بچت آئے گی؟ اگر 1000 بکے گا تو ہول سیل کی ریٹ کتنی؟ یہ ساری سوچ کرتے ہیں نا، تو نیکیوں میں کیوں نہیں؟ تو
تو سوچیں نا اگر میں روزانہ کا معمول بنا لوں ہر نماز کے بعد میں نے یہ ذکر کرنا تو 10 سالوں میں یہ نیکیاں کتنی بنتی ہیں، اور 10 سالوں میں یہ صدقہ کتنا بنتا ہے، 1,80,00,000۔ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، جب سے ہوش سنبھالی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی ہے۔ اگر یہ بھی نہ چھوڑا ہوتا تو آج کروڑوں کا صدقہ کر چکے ہوتے۔ شاید غریب زندگی میں کروڑ دیکھ بھی نہ سکے لیکن صدقہ لکھا جا چکا ہے، صرف اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اتنی برکت ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو میرے بھائیو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا اب دیکھیں نا، یہ تو ہے نماز کے بعد ذکر کیا، اہمیت نہیں دیتے نا، ہم غور نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آؤ، گھر سے وضو کر کے، دکان پہ ہو وہاں پانی کا انتظام ہے وہاں سے وضو کر کے آؤ۔ فرمایا کہ جو وضو کر کے نماز کے لیے چلتا ہے ہر قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے اس کو۔ حساب کریں، 5 وقت آتے ہیں جاتے ہیں، آج آ رہے ہیں تو کتنی نیکیاں ہو سکتی تھی۔ یہ 1,80,00,000 جو ہم نے صدقہ کیا ہے صرف نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے، یہ الگ ہے۔ اور یہ نماز کے لیے آنا جانا یہ نیکیاں الگ ہیں، وضو کرنے کی نیکیاں الگ ہیں، نماز پڑھنے کی نیکیاں الگ ہیں، مسجد میں بیٹھنے کی نیکیاں الگ ہیں۔ اگر سوچیں تو ورنہ کیا ہوتا ہے، گھر میں کر لے مسجد میں کرنے کو فرق ہی نہیں پڑتا، پڑتا ہے فرق۔ ایک چیز کے پیچھے ہمیں 1 روپیہ بچت آتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر وہی چیز لاکھوں میں بکے تو فرق پڑتا ہے۔ وضو کر کے گھر سے چلیں یا بغیر وضو کے چلیں، نیکیوں میں فرق پڑتا ہے، ہمارے ہر قدم کے بدلے نیکی ہے۔ اگر گھر سے مسجد تک 50 قدم ہے تو سال کی کتنی نیکیاں ضائع کر بیٹھے ہو۔ وضو تو کرتے رہے ہو، وضو کر کے نماز پڑھتے رہے ہو، مسجد میں آ کے کرتے تھے، گھر سے کر لیتے۔ یہ ہے مومن کی اصل شان کہ اس دنیا کی زندگی سے ایسے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے اٹھانا چاہیے۔ اور کامیاب دکاندار تاجر کاروباری وہی ہے جو 1 روپے کے نفع کو چھوڑتا نہیں ہے، معمولی نہیں سمجھتا ہے، وہ کامیاب ترین تاجر ہے۔ اور صحیح معنوں میں کامیاب مومن کون سا ہے؟ جو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتا، چھوٹی سی ہے پھر کیا ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے مل کے پہاڑ بن جائیں گے۔ اور کافی سارے لوگوں کو قیامت کو پچھتاوا ہوگا، یہ میرے ساتھ ہی تو رہتا تھا، اتنے انبار لگے ہوئے نیکیوں کے، اور میں نے وہی نیکیاں معمولی سمجھ کے چھوڑے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں اس انداز میں زندگی گزارو کہ آخرت کی فکر ہر وقت ہو۔ اب دیکھیں نا، نماز کے بعد سبحان اللہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ چیز ذہنوں میں بیٹھ جائے، کئی بار بھی سنی ہوئی ہے پہلے بھی۔ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے سے، نماز تو پڑھتے پہلے سے ہم، اب اگر یہ پڑھیں گے تو کیا کاروبار دکانیں بند ہو جائیں گی ہماری؟ کتنا وقت لگے گا بھئی؟ نہیں بھی بیٹھا تو چلتے چلتے پڑھو، دکان پہ جا کے پڑھو، لیکن زندگی کا معمول بناؤ۔ لاکھوں نہیں کروڑوں نیکیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی اگر کوئی دنیا میں کرے گا، قیامت کو وہ نیکی اس کے سامنے ہوگی اور اس کو فائدہ دے گی، ذرے کے برابر نیکی۔ اور یہ تو صدقہ لکھا ہوا ہے جو سب سے بڑی نیکی ہے، یہ فائدہ کیوں نہیں دے گی؟ اللہ کہتے ہیں ذرے کے برابر بھی اگر تم نیکی کر سکتے ہو تو اس کو معمولی نہ سمجھا کرو، بہت بڑے فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ صرف انتظار ہے تو صرف موت کا، جیسے ہی موت آئے گی سارے طبق روشن ہو جائیں گے، میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کر سکتا تھا، بڑا پچھتاوا رہے گا۔ آج وقت ہے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، جب جہنم میں پچھتا رہے ہوں گے تو اللہ کہیں گے دنیا میں کتنی دیر رہے ہو؟ یا اللہ 1 دن یا آدھا دن، تو فرمایا وہ بھی میری نہیں مان سکے، 1 آدھا دن تو میری مان کے گزار لیتے، آج جنت پکی تھی تمہاری۔ تو میرے بھائیو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے سامنے 1 آدھا دن ہی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، 2 نمبری، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، رشوت، سود، کبھی ان گناہوں کے قریب نہ جائیں، زندگی پھر بھی گزرے گی۔ اگر یہ گناہ کریں گے زندگی پھر بھی گزرے گی، اگر نہیں کریں گے تو قبر جنت بن جائے گی، اگر یہ گناہ کریں گے تو قبر ہی جہنم بن جائے گی۔